نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے فرزند ارجمند سعادت مند جناب حافظ مشہود احمد صاحب نے اپنے مضمون کا اختتام فضائل اہل بیت پر کیا۔ چونکہ وقت بھی کافی کچھ گزر گیا ہے، میرے جی میں ہے کہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ کچھ فضائل اہل بیت ہی عرض کر دوں اور کچھ فلسفہ شہادت حسین بھی عرض کر دوں اور چند اشعار ان کی عقیدت سے کہ جذبوں سے معمور وہ آپ کو سنا دوں۔ بھائی یہ میرا پروگرام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک تو اہل بیت ہیں ہی، ان کے ساتھ جناب عقیل ابن ابی طالب، جناب جعفر ابن ابی طالب اور جناب علی ابن ابی طالب، ان کی اولادیں بھی، اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا، ان کی اولادیں بھی آل رسول میں شامل ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے ویسے کہ حضور کرم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فہو آلی، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ وہ میری آل اولاد ہے۔ اس روایت کے لحاظ سے الحمدللہ ہم کلمہ کو بھی حضور کی معنوی اور روحانی اولاد ہیں۔ تاہم میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس حدیث کو پڑھ کر آل رسول کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور مماثلت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ چونکہ ہم بھی آل ہوئے وہ بھی آل ہوئے۔ تو میرا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے، لیکن سرکار کا کرم ہے کہ آپ نے ساری امت کو بھی آل میں شامل فرمایا۔ یہ اسی طرح جس طرح کوئی اچھا استاد شاگردوں کو بھی بیٹوں کی طرح تصور کرتا ہے اور کوئی اچھا پیر و مرشد مریدوں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح تصور کرتا ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے۔ تو اگرچہ اس کرم کے لحاظ سے تمام کلمہ گو مومنین جو ہیں وہ آل رسول ہیں، اور انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی دعا پہنچ جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم کو بھی دعا پہنچ جاتی ہے، ہمارا کام بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت عقیل اور جعفر اور علی، وہ اور ان کی ساری اولاد بھی وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن یہ بھی میرے دوستو حقیقت ہے کہ بعض کے نزدیک ازواج مطہرات بھی اور قرآن کریم کی روح سے بھی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کو فرشتوں کی زبانی فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ یعنی حضور کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کی زبانی اللہ نے کہلوایا۔ قرآن میں آیا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں تم پر اہل بیت۔ تو معلوم ہوا کہ بیویاں قرآن کریم کی روح سے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔
تو ایک قول کے مطابق ازواج مطہرات بھی، آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل علی بھی، آل رسول بھی، اور آل عبداللہ ابن عباس اور عباس بھی، یہ سب آل رسول میں شامل ہیں۔ لیکن سب کچھ کے باوجود میرے دوستو، سچی خدا لگتی بات یہ ہے کہ جو مقام ساری امت میں اور سارے اہل بیت میں 5 تن کو ہے، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی روایت کو سامنے رکھ کر کوئی 5 تن پاک کی مماثلت کرنے کی کوشش کرے تو وہ نرا بے ادب اور گستاخ ہے، اور مجھے تو شک ہے کہ کہیں وہ امت سے باہر ہی نہ نکال دیا جائے۔ تو یہ 5 جو ہے ہستیاں، علی، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تن ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو بہت ہی اونچی اور اعلیٰ اور بالا شان عطا فرمائی۔ ابھی میرے عزیز آپ کو سنا چکے ہیں کہ جب اہل نجران نے جو عیسائی تھے مدینے میں آ کر حضور سے بحث تمیز کی اور جھگڑا طول پکڑ گیا اور باتوں سے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہم بھی اپنے بندوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بندوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، اور ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور بہت جلد واضح ہو جائے گا جھوٹا کون اور سچا کون۔ چنانچہ اس قول پر انہوں نے کہا ہم رات سوچ لیں اور صبح اس کا فیصلہ ہوگا۔ کل قاری صاحب نے بھی یہ آیات پڑھی تھی، اللہ کریم نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے محبوب اب اس کے بعد بھی اگر کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے کہ تیرے پاس تو علم یقینی علم وحی آ چکا، تو یہ نجران والے پھر بھی جھگڑا کریں تو فقل تعالو، ان کو کہو کہ آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں تم اپنے بیٹے بلا لو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں تم اپنی عورتیں بلا لو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے بندوں کو بلا لیتے ہیں اپنے خاص بندوں کو اور تم اپنے خاص بندوں کو بلا لو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ کو پیچھے لیا ہوا تھا، رسول اللہ آگے آگے تھے، علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا پیچھے تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا، اور حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اس حال میں آپ باب جبریل کے پاس سے نکلے، اور وہ جگہ موجود تھی اور موجود ہے، اس کو صفہ مباہلہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ایک وقت میں اس صفہ مباہلہ پر ہم نوافل ادا کر سکتے تھے، اب سعودیوں نے، نجدیوں نے اس صفہ مباہلہ پر بہت بڑا ایسی پلانٹ رکھ دیا ہے، تو اس نے سارے صفہ مباہلہ کو گھیر رکھا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی نماز نہ پڑھے اور برکت حاصل نہ کرے۔ بہرحال تو صفہ مباہلہ جو باب جبریل کے بالکل ساتھ ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ دروازہ نہیں تھا، آپ وہاں آئے تو آگے سے وہ بھی صبح کے اس مقررہ وقت پر آگے سے آ رہے تھے۔ جس طرح میرے عزیز بیٹے نے سنایا کہ ان کا جو لیڈر تھا عاقب عبد المسیح، وہ آگے تھا اور اس کے ساتھ ہی پیچھے تھے، انہوں نے آتے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر نظر ڈالی، پھر اب انہوں نے حسنین کریمین کی منمونی سونی سونی معصوم صورتیں دیکھیں، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ساتھ
عفت مآب عصمت مآب فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو وہ عاقب عبد المسیح جو صاحب نظر تھا، ویسے سیانہ دانشمند شخص تھا، وہ کہنے لگا اہل نجران میری رائے یہ ہے کہ ہم جزیہ دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لیں اور نکل جائیں یہاں سے، کہ بخدا، یہ اس نے قسم اٹھا کر، بخدا میں ایسی چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی پہاڑ کو کہہ دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دے کر مطیع اور منقاد ہو کر مدینہ سے رخصت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نجران پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے اور نجران کے جنگل جو تھے وہ آگ سے بھر جاتے، اور فرمایا کہ 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہ رہ جاتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو انہیں باقی رکھنا مقصود تھا، کیونکہ دنیا میں حق و باطل کی آمیزش چلنی تھی، اس وجہ سے ان کی قسمت اچھی تھی، بچ گئے۔ تو گویا یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا، علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین، یہ 5 ہستیاں اگر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں تو پوری کائنات کے اندر عیسائیوں کا کوئی مشک بھی بیج بھی باقی نہ رہ جاتا۔ تو یہ اتنی مقتدر ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ کون مساوی ہو سکتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کملی کے نیچے لے لیا، اپنی منقش کملی کے نیچے علی کو، فاطمہ کو، حسنین کریمین کو لے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اللہ کے دوسرے بھی اہل بیت تھے، مگر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین۔ دوسروں کے بارے میں تو نے جو فیصلہ فرمایا ہے بجا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ازواج مطہرات، باقی میرے رشتہ دار، خیش اقربا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جتنے بھی ہیں سارے، بلکہ میری ساری امت ہی تیرے کرم کی ملتجی ہے، تو سب کو پاک صاف کر دے، تو اس پر قادر ہے، مگر میں تو خاص طور پر کہوں گا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے گھر والے، خاص الخاص وخاصتی اور مخصوصین، اذھب عنہم الرجس، ان سے تو ہر میل کچیل ضروری پاک کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو گویا اللہ کے ارادے کے ساتھ مصطفیٰ کا ارادہ بھی شامل ہو گیا، ان کی دعا بھی شامل ہو گئی، تو وہاں سے یہ اصطلاح بنی 5 تن پاک۔ تو یہ 5 ہستیاں جو ہے نا بھائی، ان کی بات تو وراء الورا ہے، پیارے مصطفیٰ کی بات تو آپ دن رات سنتے رہتے ہیں، ہر جمعے پر سنتے رہتے ہیں۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا بھی کوئی حد نہیں ہے، سچ پوچھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جملہ میں بڑا خاص استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہر مخلوق کی حد ہے، ہر مخلوق کی حد ہے۔ تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی حد نہیں؟ تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایسی حد نہیں جس کو ہم محدود کر سکیں، یعنی ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اللہ کے علم میں حضور کی حد ہے، مگر ہمارے علم میں حضور کی حد اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص ہیں ایک، وہ اپنی کتاب انیس الارواح میں لکھتے ہیں کہ اولیاء کی جہاں عام مومنین کی جہاں انتہا ہوتی ہے، عام مومنین ماء و شمع جن کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اولیاء کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہداء کی ابتدا ہوتی ہے۔
اور جہاں شہداء کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقین کی انتہا ہوتی ہے وہاں انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں انبیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم 6 رسول ہیں، جہاں اولو العزم رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ جو ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور مصطفیٰ پھر 3 ہیں، محمد بھی مصطفیٰ ہیں، ابراہیم بھی مصطفیٰ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی مصطفیٰ ہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کریم میں فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ ہم نے تجھ کو لوگوں پر مصطفیٰ کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا واصطفاک، جی فرمایا ومن یرغب ملت ابراہیم الا من ولقد اصطفاہ، اور بے شک اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ تو حضور تو مصطفیٰ ہی ہیں، تو جہاں اولو العزم رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی جو مصطفیٰ ہیں 3 ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ان 3 مصطفیٰ ہیں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں رحمت للعالمین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں رحمت للعالمین کی انتہا ہوتی ہے وہاں رب العالمین کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو رب العالمین کو تو ان کی انتہا کا پتہ ہے کیونکہ وہاں اس کی ابتدا ہے، کیونکہ مخلوق کے بعد پھر خالق کا مقام ہے، درمیان میں اور کسی کا نہیں۔ مصطفیٰ کے بعد رحمت للعالمین کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا مقام شروع ہوتا ہے، اور وہ وراء الورا ہے۔ مگر اللہ کے نزدیک تو رسول اللہ کی حد ہے، مگر ہمارے نزدیک ہمارے علم میں حضور کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی حد ضرور جاننا ہی چاہے تو اس سے اندازہ کر لے کہ جہاں سب فرشتوں کا سردار جبرائیل رک جاتا ہے اور جہاں اس کی حد آ جاتی ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، منتہا کا معنی کیا ہے؟ وہ صرف انتہا، جہاں جبریل کی انتہا ہے، حتیٰ کہ جبریل اس سے آگے اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر وہاں ایک بال کے برابر بھی جبریل آگے بڑھے تو فرماتے ہیں ان تجاوزت احترقت بالنور، اگر میں اس سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ نوریوں کا سردار فرشتہ جو نور سے بنا ہوا ہے وہ آگے جلتا ہے، تو جہاں نوریوں کا سردار فرشتہ جلتا ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آگے جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد جو میں نے کہا نا حد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ میرے تمہارے نزدیک اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مخلوق ان کی حد نہیں جانتی، باقی ان کا خالق تو ان کی حد کو جانتا۔ ایک شاعر نے یہ مضمون یوں ادا کیا، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ اور آگے کہتے ہیں خدا اور مصطفیٰ کے کنہ میں، کنہ میں نہیں حقیقت میں جانچنے میں، خدا اور مصطفیٰ کے کنہ میں ادراک عاجز ہے، محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد شان کی ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ مضمون میرا گھڑنتو نہیں ہے، بلکہ یہ مضمون قصیدہ بردہ میں علامہ شرف الدین بصیری نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دا مداتہ النصارى فی نبیہمی وحکم بما شئت مدحن فیہ بہتکمی، کہ وہ بات نہ کہنا
مداتا ہن نصارا، جو نصارہ نے دعویٰ کیا تھا فی نبیہم، اپنے نبی کے بارے میں نا، جو عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بات نہ کہنا۔ وَحَكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اور اس کو چھوڑ کر ان کی شان میں، ان کی عظمت میں جو چاہتا ہے کہے اور جو چاہتا ہے سن۔ یہ اس کا ترجمہ۔ دا مداتا النصارى فی نبیہم، جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا نا، دا اس کو چھوڑ، اور وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا، پھر ان کی مدح میں جو چاہتا ہے کہے، وَحْكُمْ میں نے حکم لگا، اور وَاحْتَكِم میں نے جو حکم سننا ہے سن، جو کہتا ہے کہے، جو سننا ہے سن، باقی سب کچھ جائز ہے۔ یعنی خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، خدا کا حصہ نہ کہنا، اس کو چھوڑ کر پھر جو چاہے کہے اور جو چاہے سن۔ آگے فرماتے ہیں وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، تو ان کے ساتھ جو شرف تو منسوب کرنا چاہے کر لے، جو بزرگی بھی جو ان کے ساتھ منسوب کرنا چاہے کر۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، اور ان کی قدر و منزلت میں جو عظمت، جو عظمت بیان کرنا چاہے کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول میں مضمون ہوئی رہا، فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیسی حد؟ کہ کوئی بولنے والا ناطق، شور فیورب عنہ ناطق بفمی، اپنے منہ کے ساتھ کہ کوئی بیان کرنے والا وہ حد بیان کر سکے، ایسی حد کوئی ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فضل و کرم کی، شرف کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے اتنا ہی کافی سمجھا جو کہہ دیا ان کے بارے میں۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علی منی وانا من علی۔ میں ایک سناتا جاتا ہوں بات، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور یہ من جو ہے، عربی گرامر جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں من ہوتا ہے، کئی من ہے، ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ، یعنی اس کا بعض حصہ۔ مثلا جس طرح کہا جائے کہ حاضر رجل من مکہ، ہے جی، یہ من ہے ابتدائیہ، یہ آدمی مکہ سے ہے جی، تو اس کا مطلب ہے مکہ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اور ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ جس طرح ھذا خاتم من فضۃ، یہ انگوٹھی چاندی کی ہے، من فضۃ چاندی سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ چاندی کا ایک حصہ اس میں آیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، تو یہاں ابتدا والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ کہ علی حضور کے پاس سے چل کر کہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ علی کے باپ ہوں آپ، کہ وہ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ من تبعیضیہ ہے۔ یعنی جس طرح خاتم و فضۃ میں، خاتم من فضۃ خاتم من ذہب میں سونے کی انگوٹھی کا معنی ہے کہ وہ سونے میں سے یہ انگوٹھی لی گئی ہے، یعنی سونے کا کچھ حصہ اس انگوٹھی میں ہے۔ تو معنی کیا نکلے گا کہ علی کا وجود میرے وجود میں سے اور میرا وجود علی کے وجود میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ دو وجود ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خمیر اکٹھا اٹھایا ہے، ان کا خمیر اکٹھا اٹھایا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا وجود ایک دوسرے کے وجود میں سے ہے۔ اور یہ بھی میں کوئی پلے سے نہیں بیان کر رہا، یہ حضرت
شہنشاہ ولایت سیدنا میر علی شاہ صاحب سرکار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، بلکہ ان کی نظم کا شعر ہے، آپ کو تو یاد ہوگا، لہم کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، یاد ہے؟ لہم کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ اے علی لہم کا لہمی، تیرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور جسم کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے، فرق نہیں ماں بین پیا، اے دوست اے پیارے، میرے اور تیرے درمیان وجود کے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر اور ہونا بھی چاہیے، نہیں ایسی کوئی عجیب بات نہیں، یہ نہ کہنا کہ دیکھو جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے خود بتا دیں کہ ابو طالب جس پشت سے آیا ہے محمد رسول اللہ بھی اسی پشت سے آئے ہیں، عبد المطلب کی پشت سے ہے نا دونوں، تو دادا دونوں کا ایک ہے، اور ابو طالب اور عبداللہ کی دونوں کی ماں بھی ایک ہے، ان ایک ہی پیٹ پہ آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، لیکن ابو طالب اور عبداللہ جو دونوں تھے وہ ایک ماں کے بطن سے تھے، تو معلوم ہوا کہ ابو طالب کا اور عبداللہ کا جو خمیر ہے وہ باپ کی صلب کے حوالے سے بھی ایک ہے اور ماں کے بطن کے حوالے سے بھی ایک ہے، تو جب دونوں بچے جو آئیں گے ان دونوں کے پشت سے تو ان کے متعلق یہ سمجھا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ لہم کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار مختلف طریقوں سے اس مضمون کو ظاہر کیا، جس طرح میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مکے میں سے جب مدینے میں گیا تو مواخات فرمائی، کسی کو اس کا بھائی کسی کو اس کا بھائی، تو علی رہ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو آپ نے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا، فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ بھی فرمایا کہ کیا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی میں جو تجھے مدینہ میں چھوڑ کر آیا ہوں اور تم میرے پیچھے آ گئے ہو، یہ سوچ کر کہ کہیں لوگ تانا نہ دیں کہ علی ڈر کر مدینے میں بیٹھا ہے، میں نے مدینے میں تجھے ایسے نہیں چھوڑا بلکہ اپنا قائم مقام اور نائب بنا کر چھوڑا ہے، کیونکہ تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لو کان نبی من بعد لکان عمر، پھر وہ عمر ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا، مگر نبی نہیں ہے، البتہ تو میرے لیے ہے اسی طرح پیارا جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رشتہ تھا۔ پھر یہی بات نہیں، دوسری جگہ یوں فرمایا، غدیر خم کے تالاب پر چشمے پر کھڑے ہو کر اللہم وال من والاہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعاد من عاداہ، اور تو بھی اس کے ساتھ عداوت کر جو علی کے ساتھ عداوت کرے، والحق ہو معہ ایسو کانا، اور جہاں جہاں علی ہو مولا وہاں وہاں تو ہو، الحق ہو حیثو کانا، اور تو اس کے ساتھ مولا، تو اس کے ساتھ ساتھ رہے جہاں جہاں علی رہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا شان ہے۔ اور یوں بھی فرما من کن تو مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جو اہل بیت میں ان کا مقام دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اور اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق عرض کر دیتا ہوں کہ پانچ تن میں ان کا مقام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، میں تو اس کا صحیح ترجمہ کروں گا تاکہ مزہ آ جائے، کیونکہ صحیح ترجمہ کرنے اردو میں ترجمہ کرنے مزہ نہیں آتا، ترجمہ بنتا ہے فاطمہ میری بوٹی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دی بوٹی ہے، میرے دل دی بوٹی ہے۔ یہ بوٹی میں نے جان بوجھ کر ترجمہ کیا، دیکھ لیں، اگر ٹکڑا کہوں گا تو ٹکڑے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے
وجود کا ٹکڑا ہے، میری بوٹی ہے. من آزاہا فقط آزانی، جس نے اس کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اور جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، فاطمہ کو قریب بلا کر کان میں بات کہی، وہ رو پڑی. پھر بلا کر کان میں ایک بات کہی، وہ ہنس پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے، پہلے بھی عائشہ نے پوچھا تھا مگر آپ نے بتایا نہیں تھا. جب رسول اللہ رحلت فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ میرا تجھ پر ایک حق ہے ماں والا، اب تو بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جو تو رو پڑی تھی، اور پھر کیا کہا تھا جو تو ہنس پڑی تھی. فرمایا اماں جان آپ بتا دیتی ہوں. پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ فاطمہ اب میں تمہیں چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہوں، اب ان قریب میرے تیرے درمیان جدائی ہو جائے گی. تو میں رو پڑی حضور کی جدائی کا احساس کر کے. اور جب آپ نے مجھ کو روتے دیکھا تو پھر بلا کر کہا کہ اے فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین، سبحان اللہ، یا میں تجھ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ، جنت میں تیری سرداری ہوگی. یعنی اللہ کریم نے ایسی سرداری عطا فرمائی کہ جو آپ کی مائیں ہیں. اماں حوا آپ کی ماں ہی ہے نا، ہاجرہ آپ کی ماں ہی ہے نا، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی ماں ہی ہے نا. میں قربان جاؤں، اگرچہ علماء نے بعض نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ کی جو مائیں ہیں ان کو مستثنا سمجھنا چاہیے، وہ ادب کی وجہ سے. کیوں کہ جس کی بیٹی شہزادی ہو ماں تو پہلے ہی ملکہ ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ماؤں کو چھوڑ کر تو باقی کی سردار ہے، بلکہ فرمایا انت سیدۃ نساء العالمین، تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے. تو پھر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی. اور ساتھ آپ نے فرمایا تو میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آ کر مجھ کو ملے گی. سبحان اللہ، کیا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خدا داد علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اللہ جو چاہے غیب کا علم عطا فرمائے اپنے پیاروں کو. پھر اس کے بعد یہ مختصر سی بات کہہ دی. یہ جو شہزادے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے. آپ بہت کچھ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، میں ایک ہی روایت سناؤں گا یا دو سنا دوں گا. پہلی تو یہ بات یہ سنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابصرت عینا یا ہاتان وسمعت اذنا یا ہاتان. یہ راوی کہتا ہے، ذرا بات کی ایک ہے ویسے بات بیان کرنا. ابو ہریرہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دو کانوں نے سنا. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اپنے اوپر ننھے پاؤں اوپر رکھتے رکھتے چڑھتے آ رہے تھے. تو آپ کہتے ترقا ترقا یا غلام، بیٹے چڑھے آ چڑھے آ چڑھے آ چڑھے آ. تو وہ چڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ حسین کے قدم علم نشرح والے سینے کے اوپر آ گئے. یعنی چھوٹی جیسے علم نشرح والے سینے جس کو کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک، وہ سینے پر آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور اپنا لعاب دہن ان کو پینے کے لیے چوسنے کے لیے عطا فرمایا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور پھر تربیت کے ساتھ تک کی، اس کا آپ اندازے سے فرما لیں چونکہ آج حسین کا خاص ذکر ہے. تربیت اس شہزادے کی تربیت کس انداز کی اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کیا اس کے مقابلے میں کوئی شخص آ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، کوئی خلافت کا اہل ہو سکتا ہے جس کی بچپن میں یہ تربیت ہو کہ نابالغ بچہ جس پر ابھی تک شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے، وہ ایک صدقے کی زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی، ان میں زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھا کر بچہ کم سن چھوٹی عمر کا جس پر ابھی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ کہہ کر اس کے منہ سے کھجور نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا کخ کخ
تھو نکال دے کہ نحن لا ناکل الصدقہ، ہم زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے. تو جو کم سن بچے پر تو شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. ارے جس پیارے حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں نابالغی کی حالت میں بھی زکوٰۃ کی کھجور بھی نہ کھانے دی ہوگی، اس کی طہارت کے کیا کہنے، اس کی نظافت کے کیا کہنے، اس کی پاکیزگی کی کیا کہنے. اور پھر دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت انس راوی ہیں، کہ کانا یشمہما و یزمہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو ملا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور اس کے ساتھ سونگا بھی کرتے تھے. میں نے آج تک چومتے ہوئے بندے تو دیکھے ہیں، چھوٹے بچوں کو سونگتے ہوئے بہت کم دیکھے، مگر یہ حیرت کی بات ہے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی چومتا ہے، آپ ان کو سونگتے ہیں، فرمایا ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شہزادے ہیں میرے آقا کے، یہ ہیں اہل بیت، اور یہ تھے حسین جن کو آج کی رات ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. اس کمینی دنیا کے لیے، دنیا کے اقتدار کے لیے، ایک ایسے شخص نے جس کی ظاہری نسبت بھی ایک صحابی کے ساتھ تھی، لیکن میرے دوستو، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا نالائق ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے، اس طرح ایک صحابی کا بیٹا بھی نالائق ہو سکتا ہے. اس پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دنیا کا اقتدار اور حوث دنیا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے، باپ کو بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے. آج کل آپ تو دیکھ رہے ہیں لوگ اس کی خاطر کیا کیا کچھ نہیں کر رہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نام ہی دنیا رکھا ہے. اب آپ کہیں کہ دنیا کا معنی، دنیا کیا؟ یہ دنیا کا معنی ہے سب سے زیادہ ذلیل. پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو آج سن لو. دنیا کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل. یہ جو سب سے زیادہ ذلیل مل جائے نا ہم میں سے کسی کو، تو دوسرے آدمی مبارک ہوئی مبارک ہوئی مبارک ہوئی. کیوں جی؟ تو انہوں میں سمجھا دینا. ادنا سنیا جی؟ ادنا ملازم کہتے نہیں سنیا؟ ادنا ملازم کہڑے ہوں میں سکول وچ؟ وہ جڑے جھاڑو دیں پانی چھڑکا دیں، انہوں کہتے ادنا ملازم. تھوڑی جڑی کمیٹی اندے بھی ادنا ملازم نا باہر پھردے ہوندے نا، جڑے کچھ نہیں کرتے سوائے پیسہ لے، کدے کسے گٹر تے کھڑے ہوندے، کدے کسے، یہ ادنا ملازم نا. تو ادنا اسم تفضیل ہے مذکر. عربی وچ بھی مذکر مؤنث ہوندے نے. عربی وچ مذکر ادنا اسم تفضیل ہے، تے ایندا مؤنث کی ہے دنیا. ادنا مذکر ہے، یعنی بندہ سب تو ذلیل ہوئے تو انہوں کہتے ہیں ادنا، سب تو چھوٹا، سب تو گھٹیا، سب تو کمینہ. تے جے بوڑھی ہوئے سب تو گھٹیا تے انہوں کہتے ہیں دنیا. ہم تو سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ جے بوڑھی سب تو گھٹیا ہوئے تو انہوں کہتے ہیں دنیا. تے یہ بوڑھی ہے، یا بوڑھی ہے دنیا، یہ بڑی ذلیل ہے. ایڈی ذلیل ہے کھورے دا نہ کوئی پتہ، لاکھ قسم خسم ہی کہ کھورے کروڑ خسمیں نے کیتا ہی آج تائیں، کہ کھورے ارباں خرباں خسم کیتے نے. ایک کدے کسے کر وسدی، کدے کسے کر وسدی. اس وجہ تو اندہ نا کی رکھا گیا ہے دنیا. یہ وہ دنیا ہے جیڑی تھانوں مینوں ڈیوے تے آپ آنے مبارک ہوئے مبارک ہوئے، یہ سب تو ذلیل تینوں مبارک ہوئے. تو یہ بدبخت دنیا دی خاطر تے دنیا دی اقتدار دی خاطر ویندے نہیں تواڈے ملک چ کی ہو رہا، اس دنیا دی خاطر. تو اس ذلیل دنیا کی خاطر یزید نے اپنے سر پر یہ پاپ لیا اور اپنے کردار پر یہ داغ لیا جو قیامت تک دھل نہیں سکتا، قیامت تک دھل نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد نصیب کو تو یہ
داغ اور ذلت دی اور اس کے مقابلے میں حسین کو شہادت کی عزت عطا فرمائی، اور ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ خدا کی قسم ساری امت اور ہر امت کا ہر فرد جب بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی ہو، یہ خواہ ویسے شیعہ لوگ تو خیر ماتم کر کے اپنا ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے پھرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی پھرتے ہیں، وہ تو کریں یا نہ کریں ان کی بدبختی ہے جیسا بھی ہو، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا یہ فلانے سنی جی یہ دشمن ہیں اہل بیت کے جی، فلانے جی یہ سنی دشمن ہے، لیکن یار بدبخت تو ان سے تو بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جو بندہ 5 وقت نماز میں ہر 2 رکعتی 4 رکعتی نماز کے آخر میں فرض ہو یا سنت، نفل ہو یا کوئی اور نماز وتر ہو، وہ ہر آخری اتحیات میں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ہر نماز پر پڑھے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کیوں جی؟ وہ اہل بیت کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اہل بیت کی شان کا منکر ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بڑا سفید جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سورج کو کالا کہنے والی بات ہے، کہنا کہ جو اہل سنت ہیں جن کو اہل بیت سے محبت نہیں، اور ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پر درود نہ بھیج لیں، آل پاک پر درود نہ بھیج لیں۔ تم کس منہ سے ہمیں کہتے ہو کہ یہ اہل بیت کے جناب خیر خواہ نہیں ہیں؟ بس اسی وجہ سے کہ ہم تمہاری طرح یہ کبائر کے مرتکب نہیں ہوتے، اسی وجہ سے کہ ہم تمہاری طرح ڈرامہ نہیں کرتے، ہم اسی طرح سے کہ تم اہل بیت کی آبرو اور عزت کو گلیوں میں پھراتے ہو اور ہم نہیں پھراتے، صرف اس وجہ سے کہ تم پورا منظر کھینچتے ہو کہ کس طرح ان کو بے آبرو کیا گیا، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی بے آبروئی کو بار بار ہر سال وہ دنیا کو دکھائیں کس طرح ہوئی ان کے ساتھ۔ تم دشمن ہو اس وجہ سے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے، یا دشمن ہو اور یا بے خبر ہو، جاہل ہو کہ اس بات سے ان کی عزت کو 4 چاند نہیں لگتے، بلکہ اس سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ تم ان کے فضائل بیان کرو، ان کی عزت و حرمت بیان کرو، ان کی بہادری اور شجاعت بیان کرو، ان کا راہ خدا میں ہمت اور حوصلے اور بردباری کے ساتھ صبر و ضبط کے ساتھ لڑنا بتاؤ، یہ ہے بتانے کی چیزیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اس شہزادے کی یہ آج رات دولہا بننے کی رات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کیا جانے کہ حسین اس رات میں کیا پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بتا چھوڑا تھا، کون نہیں جانتا۔ مشکات میں آپ کو سکہ عقلی نقلی طور پر سکہ روایات سنا رہا ہوں، مشکات میں موجود ہے، سیاہ کی حدیثوں میں موجود ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے خوشبو، اور خاص طور پر حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے اور حسن کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سید فاطمہ الزہرا نے یہ بھی پوچھا کہ ابا جی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ حسین کا گلا بار بار چومتے ہیں اور حسن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا بیٹی اس میں ایک راز ہے، وہ راز وقت نے بتایا کہ اس گلوئے ناز کو چونکہ خنجرے دشمن سے کٹ جانا تھا، شہید ہونا تھا، اس وجہ سے گلے کو چومتے تھے، اور ان کی ہونٹوں کو چونکہ زہر کا پیالہ پلایا جانا تھا، اس وجہ سے ان کے ہونٹوں کو چومتے تھے۔ پھر آپ نے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، ایک رات رسول اللہ مشکات کی حدیث ہے، گھر میں آئے آدھی رات کے وقت، تقریباً رات گئے، اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، طبیعت میں کچھ انتشار سا اور اضطراب سا اور اضطرار سا ہے، بال بکھرے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اس وقت آپ کی طبیعت، رات گئے آپ آئے ہیں اور آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ اور اضطراب اور اضطرار کے آثار بھی ہیں اور بالوں میں انتشار بھی ہے، تو کیا بات ہے؟ آپ نے ام سلمہ مجھ کو کارکنان قضاء و قدر ایک ایسی سرزمین پر لے گئے تھے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں تیرے شہزادے حسین شہید ہوں گے۔
اور یہ میں وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھی اٹھا کر لایا ہوں۔ چنانچہ ایک شیشی میں آپ نے کچھ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، عطا فرمائی تھی کہ یہ اپنے پاس شیشی میں رکھ لے، یہ نشانی تیرے پاس رہے گی، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے اس دن تو سمجھنا کہ میرا شہزادہ حسین شہید ہوا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مبارک وہ خاک پاک جو تھی، خاک کربلا، وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ میں، اور آپ کو پتہ تھا ام سلمہ زندہ رہے گی اس وقت تک، ورنہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، تو ام سلمہ کو دی ہوئی تھی۔ تو جب وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نماز سے شہید ہوئی، اس دن ام سلمہ مدینہ طیبہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ مٹی جو تھی، آپ اکثر اس کو دیکھتی تھیں، دیکھا کہ وہ خون ہو گئی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ خواتین نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ آج حسین شہید ہو گئے، آج حسین شہید ہو گئے۔ وہ یہاں سے گئے تھے 3 مہینے 4 مہینے پہلے، تو آج وہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ عین اسی دن جب وقت گزرا اور پتہ چلا، تو عین اسی دن دشت کربلا میں 10 محرم کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ میاں فیصلے تو پہلے ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو چومتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے، وہ مبارک خاک بھی دے چھوڑی تھی، وہ بھی نشانی تھی۔ تو یہ تو ہونا تھا جو ہونا تھا، یہ تقدیر الہی تھی، مبرم تھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ داغ، یہ بد نصیبی کا داغ کس کے قسمت میں لکھا ہوا تھا؟ یہ یزید پلید کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا ایک بزرگ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس بات پر بڑا زور دیتے تھے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں، یہ صوفیوں کا جملہ ہے، اور صوفی لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس پر بڑا زور دیتے تھے۔ تو ایک کوئی لفنٹر بدماش تھا، خبیث، وہ آپ جا رہے تھے، اس نے آپ کو مکہ مار دیا، گردن پر مکہ مارا زور سے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، میری طرف کیا دیکھتے ہو، یہ اس نے لکھا تھا اسی وجہ سے لگا ہے، یہ اس نے لکھا تھا اسی وجہ سے پڑا ہے مکہ۔ آپ نے فرمایا بالکل، پڑا تو اسی وجہ سے کہ اس نے لکھا تھا، مگر میں دیکھ لے رہا ہوں کہ کس بدبخت کے ڈیوٹی لگی ہے۔ نہیں سمجھو کہ کس بدبخت کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، میں دیکھ یہ رہا ہوں۔ مطلب حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، ہونا تھا، آپ کو شہادت کا تاج پہنایا جانا تھا، لیکن یہ ڈیوٹی اس بدبخت نصیب کے یزید کے نصیب میں ہوئی کہ اس نے یہ داغ اپنے دامن پر لے لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لے لیا، شمر نے لے لیا، اور اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذمت کا طوق گلے میں ڈال لیا۔ بہرحال تو آپ نے آج کی رات بڑی عزت پائی ہے میرے دوستو۔ یہ جو رنگ بنا رہے ہیں نا، کہ جس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے بے آبروئی کا، اللہ کی قسم یہ بے آبروئی ظاہر نہ کیا کرو، اور یہ نہ ظاہر کیا کرو کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ بڑی بے کسی، بے بسی اور حالت زار میں شہید کر دیے گئے، زمین پر کھینچے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، جی فلاں کیا گیا، جی فلاں کیا گیا، جی ان کی بیویوں کو ننگا پھرایا گیا، جی ان کے سر ننگے کر دیے گئے۔ آئے ہائے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی ہے، ان بدبختوں نے، ظالموں نے کیا ہے، تو تم تو بار بار نہ بیان کرو، اور سادات کرام کی بے آبروئی نہ کرو، اور ان کو گلیوں میں نہ پھراؤ اس طرح، ان کی آبرو کو اس طرح پامال مت کرو، ان کی عقیدت کی بات کرو، ان کی فضیلت کی بیان کرو، ان کی بہادری اور شجاعت کی بیان کرو۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کریم نے آج کی رات بڑی عزت دی۔ کتنی عزت دی؟ کسی شخص نے تفسیر نقرہ قار میں لکھا ہے، میں آپ کو تفسیر کا حوالہ بھی دیتا ہوں، کسی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ حضرت آپ اگر درگزر فرما جاتے اور مسالت کی کوئی صورت بنا لیتے تو حرج تو کوئی نہیں تھا، آپ کو اس کا بڑا نقصان پہنچے گا، آپ کا سارا گھرانہ لٹ جائے گا، کٹ جائے گا، اجڑ جائے گا،
پٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس کو جواب میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ میں نے جب تفسیر پڑھی تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ اس وقت تو وہ نہیں جانتا تھا سننے والا، اس راوی نے یہ بیان کیا اور مورخین نے اس کی اس روایت کو محفوظ کیا، اور بعد میں جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ وہ جملہ آپ کے منہ سے جو نکلا تھا وہ تو وحی ربانی کی طرح سچا تھا، وہ الہام ربانی کی طرح سچا تھا۔ واقعتاً ہی بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے سے کچھ عرصہ کچھ دن اوپر رہی، یعنی بنو امیہ کی حکومت ساری 84 سال کچھ دن اوپر مہینے رہی۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا تھا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ نے سارا راز حقیقت کھول دیا تھا کہ بنو امیہ کو 1000 مہینہ ملے گا، لیکن خدا کی قسم ہمارے لیے عاشورہ کی رات، ایک رات لیلۃ القدر ایسی ہوگی کہ ان کے 1000 مہینے پر اس کی قدر و قیمت بھاری ہوگی۔ اور آج میاں دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور سوچ رہی ہے اور جان رہی ہے، اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ واقعتاً وہ 1000 مہینے کی جو سلطنت تھی، بادشاہت تھی، آج وہ ذلت کا سامان بن گئی ان کے لیے۔ اور وہ ایک رات جو عاشورہ کی رات تھی، خاندان اہل بیت کے لیے وہ عزت و حرمت کا سامان بن گئی۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ میں کیا ہے۔ میں نے اشعار بھی لکھے ہیں اور آپ کو میرے اشعار عزیزم حافظ مقصود ہم سب سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں چند اشعار ہدیہ عقیدت کے طور پر اپنے نہیں، شاید کوئی اپنا بھی درمیان میں آ جائے، ایسے شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جو بڑے بڑے اہم شعراء نے بیان کیے۔ ان میں کچھ فارسی بھی ہیں جو علامہ اقبال کے ہیں، اور بڑے ایمان افروز ہیں۔ میں ترجمہ بتاتا جاؤں گا، یہ تقریر سمجھیں یا خراج عقیدت سمجھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سرو آزاد بستان رسول، پہلا مصرع کیا ہے؟ امام عاشقاں پورے بطول، آ گیا نا، میں رٹے ہوئے تو نہیں ہوں لیکن وہ یاد آ جاتے ہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام فاطمہ الزہرا کا بیٹا، سرو آزاد بستان رسول، رسول اللہ کے باغ کا آزاد سرو۔ سرو ہوتا ہے ایک بوٹا جو سب سے اونچا نکل جاتا ہے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد بستان رسول، بہریاں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ اس شہزادے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا کیا ہے؟ وہ اونٹ کا کام دیتا ہے، یعنی گھوڑے کا کام دیتا ہے، سواری کا کام دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، در بیاباں لالہ کارید و رفت۔ وہ شہزادہ کربلا کی زمین پر اللہ کی رحمت کا بادل بن کر برسا، اور صحرا کے اندر لالہ کے پھول کھلا دیے، اپنے خون سے گلہائے لالا، لالا کا خون خون کی طرح ہوتا ہے، اور صحرا کے اندر لالہ کے پھول کھلا دیے اور چلا گیا۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ جس کا باپ بسم اللہ کی بے، اللہ اللہ جس کا باپ بسم اللہ کی بے، اس کا بیٹا قرآن کریم کی اس آیت ذبح عظیم کا معنی بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ تشریح کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا ایک قول ہے
اس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان ساری کی سارے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے علوم کو قرآن میں رکھ دیا، اللہ اکبر، بے شک، اور ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں اور قرآن کے علوم کو الحم شریف میں رکھ دیا، سبحان اللہ، اور سارے کتابوں اور قرآن کریم اور ساری صورتوں کے اور الحم شریف کے سارے علوم کو اللہ کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمام الحم شریف اور سارا قرآن اور ساری کتابیں اور سارے آسمانی صحیفوں کے علوم کو سب کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی بے میں رکھ دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا وہ بسم اللہ کی بے میں ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی، یہ روایت تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی. اور علامہ اقبال مرحوم اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر. اللہ اللہ جس کا باپ بسم اللہ کی بے ہے، اس کا بیٹا قرآن کریم کی اس آیت ذبح عظیم کا معنی بن کر دنیا میں تشریف لایا. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلائی، اور اللہ کے امر سے وہ چھری نہ چلی، اس کی بجائے جنت سے اس کا فدیہ آیا اور وہ ذبح ہو گیا. اس کے ذبح ہونے کے بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات اپنے حجرے میں مراقبے میں موجود تھے. آپ نے مراقبے کی حالت میں اس سے پہلے دل میں یہ باتیں سوچی کہ پتہ نہیں شہزادے اسماعیل کے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی جھجک کو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ کریم نے اس کی قربانی ڈائریکٹ کیوں نہ قبول کی اور فدیہ کیوں دے. دیکھو نا عاشقوں کی سوچ. ہم ہوں تو شکر کریں کہ واہ واہ جان بچ گئی، چھوڑ دی بھائی، نہیں لگیا گیا سی آپ ہوں دینے آ دے وہ بھلے وہ بچ رکھے ہیں، نہیں لگیا گیا یہ میں تو شروع ہو گیا. یہ عاشقانہ سوچ یہ نہیں، یہ ہے دنیا دارانہ سوچ. عاشقانہ سوچ کیا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے جنت سے فدیہ تو بھیج دیا، پتہ نہیں بچے کے دل میں کوئی خیال آ گیا ہو جو تو نے یہ رعایت فرما دی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ میرا یہ لخت جگر تیرے نام پر قربان خود ہو جاتا. یہ دل میں آرزو لیے ہوئے اپنے حجرے میں محو مراقبہ تھے. اس مراقبے کی حالت میں شہزادہ حسین نظر آئے. دیکھا تو وہ اسماعیل سے بھی حسین تر تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرض کیا مولا یہ خواب میں نظر آنے والی سونی سونی منمونی مورت کون سی ہے، یہ صورت کون سی ہے؟ اللہ کریم فرمایا ابراہیم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، تیرا شہزادہ ہوگا. عرض کیا مولا پھر تو نے اسماعیل کی قربانی تو ڈائریکٹ قبول نہیں کی، اس کی کر لے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تیری بات قبول کی. سبحان اللہ. چنانچہ بہت سارے اسرار ہیں شہادت حسین میں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. شہادت حسین میں بے شمار اسرار ہیں، بڑے بھید ہیں. ان میں سے ایک بھید یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بھید یہ بھی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی نا کہ میں پھر اس قربانی کو قبول کرتا ہوں، اس کا اظہار قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا. کس طرح کہ سورہ صافات میں فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور دونوں باپ بیٹا میرے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہو گئے تو نادینا یا ابراہیم، ہم نے ندا دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر کے دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس تیرے اسماعیل کے بدلے ایک بہت بڑی قربانی وصول کی. ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی. اب وہ بہت بڑی قربانی کیا تھی
کیا اسماعیل قیمتی ہے کہ چھترا بکرا قیمتی ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا تمہارے میرے لڈو مٹھو کے مقابلے میں بکرا قیمتی ہوتا ہے؟ اور تیرے میرے مٹھو کی تو ویلیو ہی کو نہیں۔ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو وہ اسماعیل، کیا بکرا چھترا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر بدلہ بھی ذبح عظیم، بہت بڑی ذبح، بہت بڑی قربانی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑی قربانی وہ بکرا مینڈا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑی قربانی حسین تھے۔ بے شک بے شک۔ علامہ اقبال اس کو خراج عقیدت پیش کرتے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ سبحان اللہ۔ خیر بڑی لمبی نظم ہے، آخری شعر پر کہتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، بڑا سونا شعر ہے۔ اے صبا اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، عاشورہ محرم کے دن کی صبح کی ٹھنڈی ہوا، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے دور دراز ہجر کے مارے ہوئے بچھڑے ہوئے غلاموں کی قاصد اور پیغامبر اور سفیر، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اشک ماں برخا کے پائے او رساں، ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ لے جا اور دشت کربلا میں حسین کے روضہ اطہر پر وار دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خراج عقیدت علامہ اقبال نے پیش کیا، اور بھی شاعروں نے۔ شورش کاشمیری کے 2 شعر اس وقت یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فنا کا ہاتھ، ویسے دیوبندی تھے، فنا کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ دیوبندی میں اس لیے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی متعصب نہیں ہوں، اچھی بات جو بھی کہہ جائے، سارے دیوبندی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شورش بہت اچھی باتیں کہہ گیا ہے۔ فرماتے ہیں فنا کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، فنا اگر ایڑیاں اٹھائے ہاتھ بڑھائے اور حسین کے پاؤں کو لگانا چاہے تو لگا نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ فنا کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ابد کی لوح پہ کندہ رہے گا نام حسین، کسی شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا، جہان نو کے یزیدو سنو پیام حسین۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فنا کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ابد کی روح پہ کندہ رہے گا، ابد کی لوح پہ کندہ رہے گا نام حسین، کسی شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا، جہان نو کے یزیدو سنو پیام حسین۔ اور ایک اور شاعر نے بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، وہ یوں لفظ ہیں آئین مشیت کا شناسہ ایسا، مشیت کے معنی اللہ کی رضا، چونکہ اللہ کی رضا تقدیر الہی پر ان کی نگاہ تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ فیصلہ تقدیر مبرم ہے، میں نے شہید ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اگر یہ ٹلنے والا ہوتا تو پیارے مصطفیٰ دعا کر کے بھی اس کو ٹال سکتے تھے۔ وہ جو شیشیاں دیتے پھرتے ہیں، وہ جو گلے کو چومتے پھرتے ہیں، اگر وہ چاہتے اور وہ سمجھتے کہ یہ تقدیر ٹال سکتی ہے، اس کو ٹال جانا چاہیے، تو آپ دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دعا نہیں کی۔ اگر دعا کی تو یہی کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے آئین مشیت کا شناسہ ایسا، یعنی حسین اللہ کے مشیت اور اس کی مرضی اور رضا کے آئین کو سمجھنے والا، جاننے والا، ماننے والا، پہچاننے والا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود چاہیں کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو کر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ امتحان لے رہا ہے، یہ امتحان دے رہے ہیں، سمجھائی؟ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جب حسین کو لایا جائے گا تو خدا کی قسم حضور
مسرت سے جھومیں گے کہ میرا شہزادہ آ رہا ہے جس نے اللہ کی توحید کا پرچم یوں بلند کیا جیسا بلند کرنے کا حق تھا. آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر و پیاسا ایسا, کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ثانیت زندہ باد ثانیت زندہ باد یزیدیت یزیدیت مردہ باد. اور آخر میں ادیب رائے پوری کراچی کے ایک شاعر ہیں, غالباً فوت ہو گئے. ان کے 5 شعر پہلے بھی یقیناً کبھی کبھی سناتا ہوں, اور عزیزم حافظ مقصود احمد صاحب کو بھی یاد ہے, وہ بھی سنایا کرتے ہیں. شعر وہ بھی خوبصورت ہے. دراصل میں ایسے شعر نہیں سناتا جو خلاف واقعہ ہوں, نہیں سمجھے. یعنی بعض شاعر خلاف واقعہ شعر لکھتے ہیں. اب میں بیان کر کے اپنے موضوع کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی ایسے شعر جو خلاف واقع ہیں, عقل بھی نہیں مانتی اور نقل بھی نہیں مانتی. نقل سے مراد کو کتاب بھی اس کی مستند نہیں, اس کی روایت ہوتی, ایسے ہی فرضی سے پتہ نہیں کہاں سے وہ انہوں نے کہانیاں پڑھی سنی لکھی ہوئی ہیں. میں ایسی کوئی بات نہیں سناتا. میرے شعر سکھا ہے انشاءاللہ. یہ بات سکھا ہے کہ اہل بیت نے کربلا میں راہ خدا میں قربانی دی ہے, اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. اور میرے نبی کے شہزادے دشت کربلا میں شہید ہوئے ہیں, اور ان کے جسم بے گور و کفن پڑے ہیں, اور ان کے لہو سے کربلا کا صحرا گل رنگ ہوا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اس لیے یہ شعر سنانا جائز ہے, اور میرا حق ہے کہ یہ شعر سناؤں. اور لکھنے والے نے صحیح لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اترا نہ ہوگا اس طرح, اترا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کی ریت پر کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کائنات میں ریت کے اوپر اس طرح حسن بکھرا ہوا ہو, اور اس طرح جوانی بکھری ہوئی ہو, جس طرح علی اکبر کی جوانی بکھری ہوئی تھی, جس طرح عباس کے بازو بکھرے ہوئے تھے, جس طرح حسین کی یعنی زندگی پاک بکھری ہوئی تھی, جس طرح علی اصغر کی معصومیت بکھری ہوئی تھی. اس طریقے سے توبہ توبہ اترا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ. اترا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, سبحان اللہ. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے. عشق نے کیا سوال کیے, میں تشریح ارشاد کروں. عشق نے کیا سوال کیے کہ اے میں عشق ہوں, میں عشق, میں جان کی قربانی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا ہم دیں گے. میں اولاد کی قربانی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا ہم دیں گے. میں مال کی قربانی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا ہم دیں گے. ہم معصوم بچے علی اصغر کی قربانی مانگتے ہیں, دیں گے. علی اکبر کی جوانی مانگتے ہیں, دیں گے. عباس کے بازو مانگتے ہیں, دیں گے. زینب سکینہ کی آبرو اور عفت و عصمت کی قربانی مانگتے ہیں, ان کا ہم دیں گے. وہ اعلیٰ حضرت کے آس. یہ سارے سوال ہیں. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک کے بعد ایک کا لکھا جواب رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک کے بعد ایک کا لکھا جواب ریت پر. اور عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. عشق میں کیا بچائیے اور عشق میں کیا لٹائیے. یعنی عشق اگر کرنا ہو کسی کے ساتھ تو کون کون چیز بچا کر رکھنی چاہیے اور کون کون چیز خرچ کر دینی چاہیے. کیوں جی؟ ایک ہے نا وہ عشق آپ کا کہ میں موبائل تو مہنگا, میں تو دیا لے دیسا. اچھا نہیں ہے, میں تیرے واسطے سرس دی جتی دی بجائے نا فلانی بنی ہے چاولا دی, وہ بھی چنگی ہے.
مجازی عشق والے شیر نواز سے گل کہہ رہے ہیں، یہ اس عشق کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی عشق کی بات ہو رہی ہے جس میں تن من دھن سب کچھ قربان ہوتا ہے۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل رسول آل نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر۔ اور وہ جو شعر میں نے کہا نا ابھی کہ آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر و پیاسا ایسا، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیاسا رہنا نہ چاہیں تو پیاسے رہیں، نہیں، وہ خود پیاسا رہنا چاہ رہے تھے، نہیں سمجھے؟ ورنہ جس کے قدموں میں کوثر ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ اور جس کے اشارے پر فرات اپنی گزرگاہ بدل کر آ جائے وہ پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ دراصل اس نے فرات کو پسند ہی نہیں کیا کہ آج تیرا پانی پیوں، کیونکہ ان کو پتا تھا میں اللہ کے بارگاہ میں امتحان دے رہا ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ہی نہیں کہ جبریل آگ بجھا دے، ابراہیم نے چاہا نہیں، خلیل نے نہیں چاہا جبریل آگ بجھا دے۔ پھر جبریل نے کہا کہ آپ اللہ کو کہہ دے، فرمایا نہیں، بجھا دیکھ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ تو وہی بات ہے، فرماتے ہیں عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر۔ اور کہتے ہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں۔ دیکھو شاعر نے کیا حسن تخیل سے کام لیا ہے، ساری دنیا، سارے شیعہ آئے مر گئے، آئے لٹے گئے، پیاس سے یہی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن اس نے کیا انداز ہے، فرماتے ہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں۔ یہ بے ادبی ہے کہ میں کہوں حسین پیاسے شہید ہو گئے، نہیں، حسین نے پانی کو منہ ہی نہیں لگایا، پانی ترستا رہا، دریا ترستا رہا کہ مجھ کو حکم ہو میں حاضر ہو جاؤں، آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں میں، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ دریا ترستا جا رہا تھا ریت کے اوپر کہ کاش مجھ کو موقع ملے تو میں لبے حسین کا بوسہ ہی لیتا جاؤں، لیکن لبے حسین نے اس کو لفٹ نہیں کروائی۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آخری شعر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، میاں یہ اور کسی کے بس کی بات نہ تھی، یہ سمجھے ہو؟ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ اسلام 1400 سال سے چل رہا ہے، بڑے بڑے سپوت پیدا ہوئے لیکن حسین جیسا بیٹا پھر پیدا نہیں ہوا، تو علامہ صاحب نے فرمایا بھائی فاطمہ الزہرا جیسی ماں بھی تو پیدا نہیں نہ ہوئی، فاطمہ جیسی ماں ہو کہ ہاتھ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، سبحان اللہ، دست ہاتھ، یہ اسرار خودی کا شعر ہے کہ بانوئے یہاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور ہونٹ جو تھے قرآن پڑھ رہے تھے، لب قرآن سرا اور دست آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور ہونٹ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی ماں ہو تو پھر حسین پیدا ہو۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ ادیب کہتا ہے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کاغذوں پر لکھنے والوں، کتابیں پڑھنے والوں، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر جیسی دشت کربلا کی ریت پر حسین لکھ گئے۔ آج وہی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور روز قیامت بھی انشاءاللہ ان کی عظمت کے خطبے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ وسلم۔